تو آیت اللہ خامنئی کی شہادت پر مشہد میں سوگ کا عالم ہے۔ امام رضا کے روضے پر زائرین زاروں قطار رو رہے ہیں۔ اپڈیٹ کر رہے ہیں آپ کو اس حوالے سے کہ چونکہ ڈیفینیٹلی ایک فطری عمل ہے، اور جیسے کہ ہم نے اس سے پہلے دیکھا کہ نیوز پریزنٹر کے لیے بھی اس خبر کو بریک کرنا بڑا ایک ایموشنل مومنٹ تھا۔ تو آیت اللہ خامنئی کی شہادت پر مشہد میں سوگ کا عالم ہے، اور امام رضا کے روضے پر زائرین زاروں قطار رو رہے ہیں، اور یقینی طور پر ایک بہت بڑا لاس ہے، اور اس پر جو ہے وہ آیت اللہ خامنئی کی شہادت پر مشہد میں ایک سوگ کا عالم ہے۔ اس سے پہلے ہم نے دیکھا، جیسا کہ ہمارے پینلز بھی یہی بات کر رہے تھے، کہ اس وقت جو مجموعی طور پر اب سچویشن ہے وہ یہ ہے کہ اگر سڑکوں کی بات کریں تو سوگ کا عالم وہاں دیکھنے کو مل رہا ہے۔ آیت اللہ خامنئی کی شہادت کی خبر جیسے ہی آئی، اس کے بعد ایران میں سوگ کا عالم ہے مجموعی طور پر۔ وہاں کی سڑکوں کی اگر ہم بات کریں، امام رضا کے روضے پر زائرین زاروں قطار رو رہے ہیں، اور ایک یہ فطری عمل ہے فواد، یقینی طور پر، کیونکہ ظاہر ہے 4 ڈیکیڈز یعنی کہ 40 سال سے آپ دیکھیں کہ کوئی اتنی جنریشنز نے 3-4 جنریشنز نے مکمل طور پر جو ہے وہ ایک اسی چہرے کو دیکھا ہے، اور ڈیفینیٹلی جو ایک مکمل طور پر ہدایات جو ہے مکمل ایرانی جو سسٹم ہے، جو تمام تر ایک انتظام ہے، ایک ڈھانچہ ہے، اس میں اسے رول کرنے میں، اسے چلانے میں، اہم فیصلے لینے میں آیت اللہ خامنئی کا ایک بہت بڑا، بہت پرومیننٹ رول رہا ہے۔ تو یقینی طور پر اس وقت جو وہاں کی عوام ہیں، ان کے لیے جو اپنے جذبات ہیں، یہ بالکل آپ دیکھ سکتے ہیں کہ امام رضا کے روضے پر زائرین زاروں قطار رو رہے ہیں، اور آیت اللہ خامنئی کی شہادت پر مشہد میں اس وقت سوگ کا عالم ہے۔ بالکل آپ نے درست کہا شیرین، کہ آیت اللہ خامنئی کی شہادت پر مشہد میں اس وقت سوگ کا عالم ہے، پورے ایران میں سوگ کا عالم ہے، اور امام رضا کے روضے پر زائرین کے حوالے سے ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ جہاں پر یہ خبر ان کے اوپر قیامت بن کر ٹوٹی ہے کہ آیت اللہ علی خامنئی، جن کا 40 سال سے زائد کا ان کا ساتھ ہے، وہ اب ہم میں نہیں رہے ہیں، وہ شہید ہو گئے ہیں، اور خدا سے وہ دعا کرتے تھے کہ انہیں شہداء میں شامل کر، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول کیا اور وہ شہید ہوئے ہیں۔ تو آپ کو یہ بھی بتا دیں، اس کے ساتھ ساتھ اپڈیٹس بھی آ رہی ہیں کہ اسرائیلی طیاروں کی ایران میں 30 مقامات پر بمباری۔ الجزیرہ یہ رپورٹ کر رہا ہے، ایران کے میزائل لانچنگ سائٹس کو نشانہ بنایا گیا ہے، اسرائیلی فوج کی جانب سے یہ بتایا جا رہا ہے۔ تو اسرائیل کی جانب سے مسلسل جارحیت جاری ہے، اسرائیلی طیاروں کی ایران میں 30 مقامات پر بمباری۔ الجزیرہ ٹی وی یہ رپورٹ کر رہا ہے، اور ایران کے میزائل لانچنگ سائٹس کو نشانہ بنایا گیا ہے، اسرائیلی فوج کی جانب سے ایسا بتایا گیا ہے۔ تو مسلسل ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ اور اسرائیل کے حملے ایران کے اوپر جاری ہیں، اور اس سے متعلق اب جو خبر آ رہی ہے، تازہ ترین اطلاعات یہ سامنے آ رہی ہیں کہ اسرائیلی طیاروں نے ایران میں 30 مقامات پر بمباری کی ہے۔ 30 ایسی جگہ ہیں جہاں پر ٹارگٹ کیا گیا، نشانہ بنایا گیا، جنگی طیاروں کے ذریعے ایرانی سوائل کو نشانہ بنایا گیا ہے، ایران کے میزائل لانچنگ سائٹس کو نشانہ بنایا گیا ہے، اسرائیلی فوج کی جانب سے ایسا بتایا جا رہا ہے۔ تو مسلسل ایران میں صورتحال کشیدہ دکھائی دے رہی ہے، اسرائیل کی جانب سے مسلسل حملے کیے جا رہے ہیں، جہازوں کا استعمال کیا جا رہا ہے، جنگی طیاروں کا استعمال کیا جا رہا ہے، اور ان جنگی طیاروں کے ذریعے 30 مقامات پر بمباری کی گئی ہے، ایران کے میزائل لانچنگ سائٹس کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ کہا تھا کہ ایک تو رجیم چینج ان کا ہدف ہے، پھر جو میزائل ہیں ان کی کیپیسٹی کو ایران کم کر دے، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یورینیم کی افزودگی کو بھی یہ کہا تھا کہ وہ اس کو زیرو پر لے کر آ جائیں، اور ساتھ میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ ان کا ہدف یہ ہے کہ وہ ایران کی نیوی کو تباہ کر دیں گے۔ تو کیا پہلا ہدف آیت اللہ خامنئی صاحب کی شہادت کے بعد اب رجیم چینج کا آپ سمجھتی ہیں کہ وہ ہدف کیا پورا کر لیا ہے، یا مجموعی طور پر پوری حکومت کا خاتمہ ہی امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ چاہتے تھے، یا پھر ان کا جو موسٹ وانٹڈ جو ٹارگٹ تھا وہ انہوں نے اچیو کر لیا ہے؟ دیکھیں، صدر ٹرمپ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ بہت لانگ ٹرم سولوشنز کی طرف نہیں جاتے، وہ کہتے ہیں کہ ایسے شارٹ ٹرم لے کر آئیں آپ جو ہے کاروائی کہ جس کا فوری طور پر رزلٹ آئے، اور چونکہ ابھی نومبر میں الیکشنز کی بھی آمد ہے، تو ان کو ایسا ہی شارٹ ٹرم لیکن ایک کوئک رزلٹ چاہیے تھا، اور شاید وہ اس کو
اسی طریقے سے بیان کریں گے. جیسے ایک وقت میں ابو بکر بغدادی کے حوالے سے انہوں نے ایک بہت پرجوش تقریر آپ کو یاد ہوگا اسکرین پر بھی آئی تھی اور بڑے فخریہ طور پر انہوں نے بتایا تھا. اس طرح قاسم سلیمانی کے حوالے سے بھی انہوں نے بتایا تھا. اسی طریقے سے اسی پیٹرن پر ان کو ایلیمینیٹ کیا گیا تھا. تو یہ ایک اور ان کے لیے بڑا مارکا ہوگا. مگر سب سے بڑا ان کے لیے درد سر ہے ایران کا نیوکلیئر پروگرام اور ایران کا بیلسٹک پروگرام, بیلسٹک میزائل پروگرام. اور بیلسٹک میزائل پروگرام میں بھی ان کو سب سے بڑی پرابلم ان کے میڈیم ٹو لانگ رینج بیلسٹک میزائل سے ہے, جس کو ہم MRBM کہتے ہیں کیٹیگری کے اندر. SRBMs ان کے لیے اتنی پریشانی کا باعث نہیں ہے کیونکہ ان کی انیشل جو رینج ہے وہ 300 سے ہارڈلی 1000 کلومیٹر ہے, اور 1000 سے بھی اگر وہ ڈیفیکٹ آ جائے سسٹم میں یا اس کو گلچ کر دیا جائے تو وہ 750 تک لمیٹڈ ہو سکتا ہے, کیونکہ وہ لیکوڈ فیولڈ میزلز ہیں, ہارڈلی 350 سے 750 کی رینج کے. اصل پروگرام ان کا وہاں خراب ہوتا ہے جہاں پہ قیام 1 کی بات آتی ہے. قیام 1 جو ہے وہ SRBM ہے مگر اس کی رینج ایکسٹینڈ ہو سکتی ہے, اور فتح 110 کی فیملی جو ہے وہ ایک اور ان کے رڈار پہ ہے, کیونکہ وہ اس کو ایکسٹینشن دے سکتے ہیں فرام لیکوڈ فیول ٹو سالڈ فیول بیسڈ. تو یہ کچھ چیزیں ہیں جس کے حوالے سے امریکہ کے اندر بات چیت ہوتی رہی ہے. پھر ہرمز سیریز ہے جو کہ اینٹی شپ SRBMs ہے, اس کی رینج بھی 300 کلومیٹر ہے. اب یہ اگر سمندر میں سطح سے سمندر میں مار کرنے والے SRBMs کی بات کریں تو یہ یقیناً ان کے لیے پریشانی کا باعث ہے, کیونکہ وہ جو ہوتیز کے میزائل آپ نے دیکھا ہوگا کہ تیل بردار جہازوں پر امریکہ کے اور سینٹ کام کی انسٹالیشنز پر جو میزائل فائر کرتے رہے ہیں ہوتیز اس میں شیلف واٹرز کے اندر, وہ ایران کے ہی فراہم کردہ تھے اور ایران نے کھلم کھلا ان کو اون کیا ہے. تو یہ ان کے تمام تر بیلسٹک میزائل پروگرام میں شہاب 3, قاسم بصیر, حج قاسم اور خیبر شکن اور یہ فتح 1, اور اس کے علاوہ ان کا انٹر کانٹیننٹل جو بیلسٹک میزائل پروگرام ہے, یعنی ایک دنیا کے ایک کونے سے آلموسٹ دوسرے کونے تک ایران اس کے اوپر سپر سونک اپنے میزائلوں پر کام کر رہا تھا. تو یہ ایک چھوٹا سا صرف اوور ویو اس لیے کہ اس کی تفصیلات بہت زیادہ ہیں, مگر ظاہر آپ کو ایک اور میراتھن کرنی پڑے گی اس کے لیے اگر میں آپ کو ہر میزائل کی تفصیلات بتانے جاؤں کہ وہ کیوں دنیا کے لیے خوف کی علامت ہے. تو یہ امریکی صدر کا بنیادی ہدف اس وقت یہ ہے کہ نیوکلیئر پروگرام, بیلسٹک پروگرام, بیلسٹک میزائل پروگرام اور رجیم چینج. لیکن رجیم چینج کو شاید وہ پھر بھی تھوڑا سا ہلکا لیں, اس کو شاید وہ بعد میں دیکھنا چاہیں. سب سے اولین اس وقت وہ کہیں گے کہ نیوکلیئر پروگرام رول بیک کیا جائے ان کا, اور ان کے بیلسٹک میزائل پروگرام کو بالکل سلو ڈاؤن کیا جائے اور ان کی انوینٹری کو محدود کیا جائے. بالکل ایسا ہی ہے. سمیرا یہ بڑی اہم بات ہے. کرن جیسے کہ اس سے پہلے بھی ہم بات کر رہے تھے, سمیرا بھی یہ کہہ رہی تھی کہ ڈیفینیٹلی رجیم چینج کہیں نہ کہیں ان بنیادی ہدف میں یا اہداف میں نہیں ہے, لیکن ڈیفینیٹلی جس حوالے سے پہلے بھی بات ہوتی رہی ہے امریکہ کی جانب سے کہ جی نیوکلیئر پروگرام رول بیک کرنا, بیلسٹک پروگرام بالخصوص, لیکن جو ریسنٹ نیگوسیشنز رہی ہیں کرن اس پہ تو بہت ساری چیزوں پہ ایران آمادہ ہو چکا تھا. پھر اس طرح کا ایک میسو جو اٹیک کرنا اور پھر اس طرح سے اپنی جو ایک بالکل گفتگو کو اس زمرے میں لانا اور اتنا بڑا ایک رجیم چینج کی جانب دوبارہ جانا, اس تمام تر معاملات کو کیسے دیکھتی ہیں آپ؟